بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بجٹ کو ہم پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے بعد کوشش کر رہے ہیں ڈی کوڈ کرنے کی، ڈی سائفر کرنے کی یا اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک سے ایک سرجن یہاں پر موجود ہیں اس پینل میں۔ ایک بار پھر سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور میں رخ کروں گا خاقان نجیب صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ خاقان صاحب، سر ٹھیک ہے کہ جو معیشت تھی وہ وینٹیلیٹر پہ تھی، وہاں سے ہٹی، آپریشن تھیٹر میں آئی، جہاں جہاں بس سرجری ہونی تھی وہ ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح کر لی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت تو آئی ایم ایف کا آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، اس ماسک نے ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو ہٹنا ہے۔ اس دوران میں ہمیں ایف ڈی آئی یعنی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے انجیکشن بھی لگانے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ لوکل انویسٹمنٹ کی اینٹی بایوٹک بھی دینی ہے۔ سر اس کے لیے ہم تیار ہیں خاقان صاحب؟ سلمان، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں اسی بجٹ میں آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ جو آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 14.14% ہے۔ جن ملکوں نے بھی دنیا میں ترقی کی ہے نا، اتھارٹیز ایسٹ ایشیا کا ذکر کرتی ہیں، میں آپ کو اگر کہوں کہ ان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی تو 35% تھا، تو انہوں نے چاہے وہ فزیکل میجرز یعنی کہ ٹیکس کو اتنا آسان بنایا، جیسے لوگ ابھی کہہ رہے تھے سمپلیفیکیشن آف ٹیکس، جو امپورٹ ٹیکس ان کو ٹھیک کرنا۔ مینوفیکچرنگ پہ آج بھی 45% ٹیکس ہے، یہ زیادہ ہے بائی اینی اسٹریچ آف امیجنیشن، اور ایک فیوچر کا پاتھ بجٹ کو کلوز کرنے سے پہلے دینا چاہیے، وہ دینا۔ اور ابھی آپ نے سیونگز پر ایک 15% پہلے جو دیتے تھے سلمان اپنے بینک میں رکھ کے، اس کو اب 20% کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو اور ریئل اسٹیٹ کو اس سے مستثنا رکھا اور ڈیویڈنڈ انکم کو 15 ہی رکھا، چلیں ٹھیک ہے اور رکھنا چاہیے، پر اس کو بھی 15 سے 20 کرنا، اس سے میرا خیال ہے 25-30 ارب روپیہ آ جائے گا۔ بٹ شاید ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، بیکاز یو آر آلریڈی ان اے لو سیونگز انوائرمنٹ۔ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ 30-32 سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ جو بریکٹ ہے نا 27 سے 32-33 ارب کا، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 25-28% پہ جائے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ جو آج کا بجٹ ہے وہ پھر آسٹیریٹی کریٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، بیکاز آئی ایم ایف کے اندر ہے نا بجٹ، تو آسٹیریٹی سے مطلب کیا ہے؟ سبسڈیز کو کم کر دیں، پی ایس ڈی پی کو کم کر دیں، ٹیکسز کو اتنے تواتر سے پیچھے پالیسی میجرز لیے ہیں کہ اب آپ دیکھیں اب کیا کہہ رہی ہیں اتھارٹیز، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہم 400 ارب کا نیا ٹیکس لائیں گے، پر وہ ہم لائیں گے انفورسمنٹ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آنا ہے، آؤٹ آف دی اکانومی آنا، وہ آپ کی اکانومی سے ہی ہے، پر وہ انفورس کریں گے ان جگہ پر جہاں پر کرنے کی بات تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم اپرچونٹیز نکالیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ارب وہاں سے نکالنے، اتنے ارب وہاں سے نکالنے، یہ ہماری جو ہے وہ آمدن ہے۔ ایک ایریا ہے، میں ذرا اس طرف تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، شاید بہت سے لوگ اس پر بات نہیں کر رہے۔ ہمارا جو ایک ٹوبیکو انڈسٹری ہے، اس میں اگر دیکھیں تو وہاں پر ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ وہاں سے آپ 300 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے نہ ہونے کی؟ وہ جو غیر قانونی اسمگلڈ جو یعنی کہ کاروبار ہیں سگریٹ سے جڑے، ڈسکلیمر یہ چلا دیں کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کاروبار کی اجازت تو آپ نے دی ہوئی ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ یعنی کہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں سر، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 98% ہے، جو غیر قانونی ہے ان کا 2% ہے، لیکن جو مارکیٹ شیئر ہے وہ جو لیجیٹیمیٹ کام کر رہے ہیں ان کا کم ہے، 44% ہے، اور جو غیر قانونی طور پہ کر رہے ہیں یا جو اسمگلڈ لوگ جو وہ کر رہے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا 56% ہے۔ صرف ایک نمبرز آپ کو بتا دوں، 413 اس وقت برانڈز ہیں پاکستان میں جو کہ اویلیبل ہیں سگریٹ کے، اس میں سے 394 وہ ہیں جو کہ نان کمپلائنٹ ہیں، یعنی کہ وہ اپنے جو سگریٹ کے ڈبے ہیں نہ اس پہ ٹریک اینڈ ٹریس اسٹیمپ لگاتے ہیں، نہ اس پر وہ اپنی جو ریکمنڈڈ پرائس ہے اس کو مینشن کرتے ہیں، نہ انڈر ایج وارننگ جو ہے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں، نہ وہ کوئی مینوفیکچرر کا نام لگاتے ہیں، جو مرضی آئے بیچو، جو مرضی کوالٹی آپ بیچو۔ تو ہم اس کو ریگولرائز کر کے اس سیکٹر کو وہاں سے ہم کیوں نہیں کوئی انکم جنریٹ کرتے ٹیکس کے زمرے میں؟ زبردست آپ نے سوال کیا ہے۔ تو یہ جو اب ٹریک اینڈ ٹریس کی بات ہوتی ہے، یہ آج کی کہانی نہیں ہے سلمان، اینڈ دیٹ از ویئر دا پبلک سیکٹر ویکنیس کمز ان۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ تو 2015-16 میں ہم نے شروع کیا تھا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہونا چاہیے، اس کو ہم نے پہلے ٹرکی بھیجا ایک گروپ کو، میں بڑا پارٹ رہا ہوں اس کا جب ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا ایف ٹی آر میں، اور پھر وہ چند سال امپلیمنٹ ہوا۔
اب شوگر میں بھی بہت سیلز ٹیکس کی ایسی جیسے کہیں لیکیجز تھیں، اور اسپیشلی آن دی برانڈڈ سگریٹس بھی اور نان برانڈڈ بھی. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. وہ برانڈز جو ہر سال کیا کرتے ہیں، ہم ان سے ایک چیز طے کر لیتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے ہمیں اتنا ٹیکس دینا ہے، باقی آپ بیچتے رہیے، اور ہر سال اس ٹیکس کو بڑھا دیتے ہیں. پر بہت سے لوگ ہیں جو اس سے سو دس از کالڈ انفورسمنٹ، اور انفورسمنٹ پاکستان کا ویکسٹ ایریا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ یہ بھی دیکھیں نا، تاجر دوست کو انفورس کرنے گئے 50 ارب، نکالا کیا 35 لاکھ روپیہ. سو یو ہیو ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ، اور آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کریں. خاقان صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا، آپ ظاہر گورنمنٹ کے ساتھ کافی دیر سے ہیں، کیا آپ یہ بات کریڈٹ ہے کہ انہوں نے وہ پروگرام جو ختم کیا تھا، کیا یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹریک اینڈ ٹریس میں فیل ہوئی ہے، انکلوڈنگ موجودہ گورنمنٹ اور پاس ساری گورنمنٹ بھی آج تک ٹریک اینڈ ٹریس سے فیل ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا سگریٹ، آپ کا شوگر، آپ کا سیمنٹ، اس کے اندر سارا جو ہے یہ ٹیکس کی لیکیجز ہو رہی ہیں؟ کیا یہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آج کی گورنمنٹ بھی یہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر سکے؟ آج کی گورنمنٹ کا جواب تو بہتر اتھارٹیز ہی دے سکیں گی، پر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ٹریک اینڈ ٹریس یعنی کہ کیا ہے یہ ڈیجیٹائزیشن ہی ہے نا اکانومی کی، جو فارملائزیشن ہی ہے. بس گورنمنٹ کا فیلئر ہے نا، کم از کم ہم یہ مان رہے ہیں نا کہ ہاں یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ گورنمنٹ نہیں، میں ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا. obviously خاقان صاحب بھی obviously ایک ایکسپرٹ ہیں، ہمیں گورنمنٹ کو راہ دکھانی ہے نا. ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ اگر بات کریں، میں نے اسی لیے تو حوالہ دیا، میں تو ایک سیکٹر کا ایک آپ کو بس فگر بتا رہا ہوں کہ 413 برانڈز ہیں سگریٹ کے سر، اس میں سے 286 جو ہیں وہ اسمگلڈ ہو کے آ رہے ہیں، 394 جو ہیں یعنی صرف 19 ہیں جو کمپلائنس کر رہے ہیں. تو اتھارٹیز کدھر ہیں، ریگولیٹرز کدھر ہیں، وہ یہاں سے کیوں جو ہے وہ ایک تو صحت کے لیے بھی ظاہر ہے مطلب یعنی کہ بہتری آئے گی پبلک سیکٹر کی، اور ساتھ ساتھ ہم یہاں سے ریونیو جنریٹ کریں گے جو کہ ابھی ڈاؤن دا ڈرین جا رہا ہے. سلمان یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے حکومتوں کو دیکھا ہے، انفورسمنٹ کا ایریا جو ہے وہ ہر کوئی سمجھتا ہے. آج بھی ایک امپورٹنٹ بات کروں کہ اتھارٹیز نے خود یہ کہا ہے کہ ہم لیجسلیشن میں ایک بہت بڑی تبدیلی چاہتے ہیں تاکہ ہم انفورسمنٹ جو ہے اس کو بہتر بنا کر 400 بلین روپیز جو ہے وہ ریکور کر سکیں. میں نے خود چونکہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہم انفورسمنٹ میں جاتے ہیں یہ ایک کمزوری ہے، اور اس کا ہم رد و بدل یہ دیتے ہیں کہ چلیں 1000 روپے کا فکس ٹیکس لگا دیں. اب انفورسمنٹ کو بہتر کرنا از اباؤٹ ٹریک اینڈ ٹریس، اٹ از اباؤٹ ڈیجیٹائزیشن، اٹ از اباؤٹ نوئنگ کہ سلمان کے ٹریولز کیا ہیں، سلمان کے خرچے کیا ہیں، سو دیٹ میں ان کو وہ پری پاپولیٹڈ ٹیکس ریٹرن بھیج سکوں. ابھی کوئی کہہ رہا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے بھرنا، ہم تو دنیا میں جب کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک پری پاپولیٹڈ سا ٹیکس ریٹرن آ جاتا ہے تو مشکل ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر مجھے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو کر دوں. سو یہ جتنے ذرائع، سو آج اچھی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈیپتھ میں، اور انہوں نے اچھا سوال پوچھا ہے، یہ جتنے ذرائع میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کا ایف بی آر کو اس چیز سے نکالنا، یعنی کہ فیس ٹو فیس نکالنا. ڈیجیٹائزیشن مطلب اگر ہر پہ سٹیمپ لگی ہوگی تو خود ہی سٹیمپ کے تھرو بک رہا ہوگا نا، بار کوڈنگ ہوئی ہوگی تو خود ہی چیز بک رہی ہوگی اس طرح. سو اس طرف جانا، یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ پاکستان کو جو پروگریس کرنی چاہیے ان ایریاز میں وہ لازم و ملزوم ہے ٹو موو ٹو دس کائنڈ آف این اکانومی، فارمل اکانومی. انفورسمنٹ کی سر آپ نے بات کی نا خاقان صاحب، میں صرف اس کو بائنڈ اپ اس سیکٹر کو